مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو کیا ہوتا جب مسلمان ایسا تھا نا تو پھر 313 تھے اور وہ جنگ کے لیے نکلے. مصطفیٰ نے جب فرمایا کہ جن مکہ والوں نے رہنا نہیں دیا اب وہ ہمیں مدینے ختم کرنے آ رہے ہیں. ابھی سال ڈیڑھ ہی ہوا تھا. اب بتاؤ صحابہ کیا کرنا ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہ آپ موسیٰ نہ موسیٰ کے امتی. انہوں نے تو کہا تھا اے موسیٰ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰؤُنَا لَقَاعِدُونَ. تم جا کے لڑو فرعون سے, تمہارا رب جا کے لڑے, ہم سے نہیں جایا جاتا. یا رسول اللہ اپنا موسیٰ نہ ہم موسیٰ کی ہواری, آپ 1.25 لاکھ نبیوں کے امام ہو, ہم آپ کے غلام ہیں. ابرو کا اشارہ کرو گے جانے کٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا پھر کیا کرے, مدینے میں رہ کے مقابلہ کرے یا باہر نکل کے. عرض کیا حضور باہر نکل کے ذرا کھول کے لڑیں گے. حضور نے فرمایا چلو پھر. جب وہ لشکر چلا پتا اس کی حالت کیا تھی. آج ہم روتے ہیں کہ کمزور ہیں, ہماری حکومت یہ رو رہی ہے کہ ہم کمزور ہیں جی, بیان دیا تو کیا ہوگا, IMF پابندیاں لگا دے گا, معیشت کمزور ہو جائے گی. میں نے کہا کہ بڑیاں دوتیاں نارا پیاں وقتیاں اگے 5 سال پڑھو جیڑی شے 100 روپے دی ہے آج جو 2000 دی لینے تے ہر بندہ مجبور ہے. کوئی قوم دا بندہ ہلیا نہیں. اے ظلم بھی برداشت ہے. یہ آگے اچھا تو اگر پوچھا جائے کہ جناب آپ بیان کیوں نہیں دے رہے, جی وہ معیشت کمزور ہو جائے گی. میں نے کہا پہلے کون سا معیشت, یہاں دودھ کنارے بہ رہی ہے. ظلم جو کر رہے ہو عوام پہ, اگر امریکہ اور یورپ کی عوام پہ اتنی مہنگائی ہوتی تو میں دیکھتا وہاں کی حکومتیں کیسے چلتی. وہ سلجھی ہوئی عوام ہے, وہ نکلتی سڑکوں پہ. لیکن میں نے کہا تم تو شکر کرو خدا کا, تمہیں اتنی حوصلے والی عوام ملی, اتنی برداشت اور ہمت والی عوام ملی. اب اس قوم کی غیرت کا سودا تو نہ کرو, کم از کم ایک بیان تو دے دو. 57 اسلامی ملکوں میں ایک پاکستان ایسا ملک ہے جو کہ ایٹمی طاقت ہے. یہ اربوں خربوں روپیہ قوم کا لگا کے جو ایٹمی طاقت حاصل کی ہے, آج اگر اس کا جھاکا فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کام نہیں آ سکتا تو ان اربوں خربوں لگانے کا کیا فائدہ. صرف وجہ یہ ہے ہماری وہ غیرت ختم ہو گئی ہے, وہ غیرت جو بدر میں تھی. جب یہ 313 نکلے حضرات محترم گھروں سے نکلے, حالت کیا تھی, 2 گھوڑے 6 ذرے 8 تلواریں, اور ان تلواروں میں سے بھی کسی کی نوک نہیں, کسی کا دستہ نہیں, اور کسی کی دھار پہ دندانے پڑے ہوئے ہیں. چند ایک تلواریں کام کر رہی تھی. حضرات محترم جن کے ہاتھوں میں تلواریں نہیں تھی انہوں نے کھجور کی شاخیں توڑ لی. جب یہ لشکر 313 بندوں کا مسجد نبوی سے نکل کر مدینے کی گلی سے ہوتا ہوا بدر کی طرف جا رہا تھا, یہودی مدینے کے اندر جو رہنے والے یہودی بنو خزرج اور قریظہ کے لوگ جو دکاندار تھے وہ دیکھ کے ٹھٹھا کر رہے تھے, تمسخر اڑا رہے تھے, اے محمد کے غلاموں یہ بلا کوئی ایسے بھی جنگ کرنے جاتا ہے جیسے تم جا رہے ہو. نہ اسلحہ پاس ہے, نہ خرد و نوش کا وافر سامان موجود ہے. تمہارے مقابلے میں جو لشکر آیا پورے عرب کے بہادر اکٹھے کر کے لے آیا. 1000 نوجوان, 1000 تلواریں, 70 اونٹ
اونٹ کھانے کے لیے وہ لوگ لے کے آئے، اور اس کے علاوہ جو باقی شباب و شراب کباب سارا کچھ بندوبست کر کے وہ آئے، اسلحہ وافر تعداد میں موجود ہے، اور تمہارے پاس صرف 2 گھوڑے، 6 زرے، 8 تلواریں، اور تلواریں بھی سلامت نہیں، کسی کا دستہ نہیں، کسی کی نوک نہیں، کسی کی دھار پہ دندانے پڑے ہوئے ہیں، اے مسلمانوں کیسے جنگ کرنے جاؤ گے؟ انہوں نے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں جناب اسلحے کا میں کوئی اسلحے پر ہمیں اعتماد نہیں، اعتماد ہے تو ایمانوں پر ہے۔ آج اسلحہ بڑا ہے، ہم ایٹمی قوت ہے، پر وہ جرت کہاں سے لائیں ہمارے بے غیرت حکمران؟ اے 55-57 اسلامی ملکوں کے بے غیرت حکمرانوں، یہ بڑا چانیہ ضلع منڈی بہاؤدین یا رکن کے عوام کی ذمہ داری بعد میں ہے، پہلی ذمہ داری حکمرانوں کی ہے۔ ہماری اس وقت شروع ہوگی جب ہماری فوج ختم ہو جائے گی، اور حکمران کہیں گے کہ فوج تھوڑی ہو گئی ہے، رضاکاروں کی ضرورت ہے، پھر ہم جائیں گے۔ آپ ماچس کی ڈبیا خریدتے ہو، اس پہ بھی ٹیکس دیتے ہو، چینی خریدو، گھی خریدو، جو مرضی شے خریدو اس پہ ٹیکس ادا کرتے ہو، چاہے گاڑی خریدو، موٹر سائیکل خریدو، سائیکل خریدو، چاہے ماچس کی ڈبیا خریدو، چھوٹی سے چھوٹی شے سے لے کر بڑی سے بڑی شے تک، آج آپ جو بھی خریدتے ہو اس پہ ٹیکس دیتے ہو، وہ ٹیکس اکٹھا ہو کے فوج کی تنخواہیں بنتی ہیں، تم فوج کو تنخواہیں دے رہے ہو۔ اگر آج بھی حکومت پاکستان خاموش ہے تو ہم سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ ہر مہینے اربوں روپیہ فوج کی تنخواہ کا اس کا کیا فائدہ؟ یہ ایٹمی قوت بننے کا کیا فائدہ؟ تم فائر نہ کرو، بٹن نہ دباؤ، صرف بیان دے دو، کیا لوگوں سن لو، ہم پاکستان والے فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ صرف جرت چاہیے، ایمانی غیرت چاہیے۔ ہم میلاد تو مناتے ہیں، مجلسیں بھی منعقد کرتے ہیں، وہاں فلسطین میں وہ یہ نہیں پوچھ رہے تو بندی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، وہابی ہو، حدیث ہو، نہ اسرائیل یہ پوچھ کے میزائل فائر نہیں کر رہا، اسرائیل صرف مسلمان سمجھ کے میزائل فائر کر رہا ہے، اور آج ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہے۔ کی توڑا کی سین چوندہ بڑے جو شانے بندے بیٹھے ہو، میں فضول گل پہ کرنا 55 اسلامی ملکان دے حکمران جڑے دے جڑے حکومت کر رہے ہیں، پہلے مسلمان نے بعد چو حکمران نے کیا ایمان نہ دسو گو نہ دی ذمہ داری بڑھ دی ہے کہ نہیں؟ ساڑھا مطالبہ حق پہ جانب ہے یا نہیں؟ تو حضرات محترم، ہم نے تو شور مچانا ہے، حق کی آواز اٹھانی ہے۔ مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے جب میرے پیغمبر اکرم قضا عمرہ ادا کرنے کے لیے جب مدینے سے چلے مکے میں داخل ہو رہے تھے، ابھی لشکر 1400 صحابہ وہ بھی تھے ساتھ جن کا عمرہ قضا ہوا۔ پیغمبر اکرم کا ایک عمرہ قضا ہوا تھا، جب صلح حدیبیہ سے واپس چلے گئے تھے، مکے والوں نے اندر داخل نہیں ہونے دیا تھا، پیغمبر اکرم واپس چلے گئے تھے، وہ اپنی قضا عمرہ ادا کرنے کے لیے جب حضور آئے ساتھ 1400 صحابہ بھی ساتھ لائے، اور پھر وہ 1400 نہیں رہے، ان کو دیکھ کے پھر لشکر اور بڑھ گیا کہ حضور عمرہ کرنے جا رہے ہم بھی چلے، پورا جلوس بن گیا۔ ابھی وہ لشکر مکے میں داخل ہو رہا تھا، میرے پیغمبر اکرم کے ایک صحابی جو حضور کی ثناخوانی کرتے تھے، نعت پڑھتے تھے، لکھتے بھی تھے،
انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ایک کلام لکھا ہے سنا دو، فرمایا سناؤ۔ اب نعت پڑھنا صحابہ کی سنت، سننا میرے محمد عربی کی سنت۔ اکیاں مولویاں نعت خان نہیں چنگے لگتے، میں تو بڑے چنگے لگتے۔ میں جتنے بھی جانا پڑھو پوچھنا میں نعت کسے پڑھی ہو، نعت نہیں آخر نہیں پڑھی، پوچھنا میں محفل چکو ہے نعت خان تو اٹھو نعت پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعت میرے نبی کو پسند تھی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پڑھو، وہ نعت پڑھنا شروع کر دی انہوں نے۔ وہ عربی سمجھنے والے، عربی بولنے والے، عربی لکھنے والے عربی میں نعت پڑھی، پیغمبر اکرم سن رہے ہیں۔ اتنے میں سنتے سنتے ذرا دیکھو تو صحیح منظر کون سا بن گیا۔ آگے آگے پیغمبر اکرم، پیچھے 1400-1500 صحابہ، ساتھ وہ بندہ جو نعت پڑھ رہا تھا، تو گویا جلوس میلاد کا بن رہا ہے۔ پیغمبر اکرم ساتھ ہیں، عمرہ ادا کرنے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی بجائے ایک صحابی میرے نبی کی نعت پڑھ رہا ہے، دیگر صحابہ میرے نبی کی نعت کو سن رہے ہیں۔ وہ نعت پڑھتا رہا، اتنے میں خانہ کعبہ سامنے آ گیا۔ جب بیت اللہ پر نگاہ پڑی، ساتھ عمر فاروق تھے، انہوں نے ایسے بازو پکڑا، پکڑ کے کندھا پکڑا، ہلایا، انہوں نے کہا بس کر، شعر پڑھ رہے ہو، سامنے بیت اللہ، ساتھ محمد عربی۔ حضور نے جب دیکھا کوئی گھوڑ گھوڑ کر رہا، حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا، پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ جناب یہ عمر فاروق ہے، مجھے منع کر رہے ہیں، سامنے بیت اللہ، ساتھ محمد عربی، اب شعر نہ پڑھو، پڑھو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ کملی والے مسکرائے، آپ نے فرمایا نہیں، میں حکم دیتا ہوں جو پڑھتے ہو وہی پڑھتے رہو۔ اب اس بندے، ایک بندے نے سوال کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا جو یہ شعر پڑھ رہا ہے، اس کے یہ شعر کافروں کے دلوں میں تیر بن کر پیوست ہو رہے ہیں۔ اور حضور نے آگے جو جملہ بولا، فرمایا المومن یجاہد بلسانہ و بسیفہ۔ اللہ کا جو مومن ہے، مومن بندہ خدا جو ہے، وہ دو طریقے سے جہاد کرتا ہے۔ جب میدان جہاد میں جاتا ہے تو تلوار سے کرتا ہے، اور جب وہ منظر نہ ہو، تلوار نہ ہو، میدان جہاد یا جنگ کا موقع نہ ہو، پھر وہ اپنی زبان سے جہاد کرتا ہے۔ ہم تو یہ جہاد کرتے رہیں گے، ہم یہ عرض کرتے رہیں گے۔ حضرات محترم جب 313 گھر سے نکلے، پیغمبر اکرم کے ساتھ جب بدر کے میدان میں پہنچے، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ایک چادر تھی، 313 صفوں میں سامنے 1000 کافر، حضور ایسے دوزانوں بیٹھ کے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، ماشاءاللہ پہلے بڑی توجہ سے سن رہے ہو، آخر تک جو بندہ ہے وہ بھی، اس کی بھی توجہ ہے، اس لیے کہ میں وقت ضائع نہیں کر رہا، میں آپ کو پیور دین بتا رہا ہوں۔ جس طرح دین صحابہ کرام نے جس طرح مانا اور عمل کیا، حضرات محترم ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ حضور نے اس وقت بدر کے میدان میں جو دعا مانگی نا، اس میں نیاز بھی تھی، ناز بھی تھا۔ سبحان اللہ، نیاز بھی تھی، ناز بھی تھا۔ اور وہ جرت جو مصطفیٰ نے رب کی بارگاہ میں جسارت کی، میں اس کو ناز کہتا ہوں، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب جس جرت کا مظاہرہ کوئی اللہ کا نبی یہ جملے نہیں بول سکا جو میرے نبی نے بولے۔ پیچھے وجہ کیا تھی، میں اس جملے کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پہلے حضور کی وہ دعا سنا لوں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کی، 313 منظر ذہن میں رکھو، 313 نبی کے ساتھ ہیں، صفیں بنا کے بیٹھے ہیں،
سامنے 1000 لشکر، 1000 تلواریں، اسلحہ بے تحاشا، ادھر صرف 8 تلواریں، 6 زریں، 2 گھوڑے، 313 بندے یہ صف میں کھڑے کر کے پیغمبر اکرم رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوئے. یا اللہ اب دعا سنو کملی والے کی، اس میں نیاز بھی ہے ناز بھی ہے. حضور نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض الی یوم القیامہ. پیغمبر اکرم نے فرمایا یا اللہ اگر یہ گروہ جو میں لایا ہوں، یہ گروہ 313 والا، تو انہوں پتہ نہیں کہ میں ایک گل کیوں پہ رکنا کیوں پہ ادھے ویچ ایک نکتہ ہے. یہی بندے سمجھتے ہیں کہ وہ منافق تھے. استغفر اللہ. پیغمبر اکرم ان کو قطار میں بٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یا اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا پھر تو بھی سن لے لا تعبد فی الارض الی یوم القیامہ، پھر قیامت تک زمین پر تیری عبادت بھی نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر. اس جملے کی گہرائی میں گئے ہو آپ؟ ان صحابہ کی وفاؤں پر ناز کرتے ہوئے، اگر ان میں وفائیں نہ ہوتی تو یہ جملہ نہ ہوتا. حضور فرماتے ہیں وچوں اونج منافق آج موقع بڑے ہی لے لائے، جان چھٹے، بڑا موقع تھا. لیکن حضور عرض کرنے رب کی بارگاہ میں یا اللہ اگر یہ گروہ ہلاک ہو گیا پھر تو بھی سن لے میرے محمد کے دامن میں اب اس آسمان کے نیچے یہ گروہ ہے. اللہ اللہ مجھ محمد کے دامن میں جو میں تیری بارگاہ میں لایا یہ 313 بندے، ان میں ابو بکر بھی ہے، ان میں عمر بھی ہے، ان میں علی بھی ہے، ان میں سارے مہاجرین اور انصار ہے. یا اللہ میرے دامن میں یہ 313 ہیں. اگر یہ ہلاک ہو گئے پھر تو بھی سن لے اس زمین پر قیامت تک تیری عبادت بھی نہیں کی جائے گی. پھر کیا ہوا؟ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا حضور کے پیچھے، ایسے حضور کے اوپر چادر ہے، میں پیچھے بیٹھا، حضور ایسے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں، حضور پہ کپ کپی تاری، وہ خاص کیفیت میں رب سے مخاطب ہے، خاص کیفیت ہے. چادر سرک سرک کے نیچے جا رہی ہے، میں چادر اٹھا کے اوپر رکھتا ہوں اور ساتھ عرض کرتا ہوں یا رسول اللہ حسبک اللہ حسبک اللہ، حوصلہ فرمائیے آپ کا اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. اچانک حضور مڑے، پیچھے مڑ کے آپ نے فرمایا یا ابا بکر ابشر، اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، وہ دیکھو جبریل اپنے ساتھ 5000 فرشتوں کی جماعت ساتھ لا رہا ہے. حضرات محترم اگر وہ 313 گھروں میں بیٹھے رہتے تو فرشتے نہیں آنے تھے. آج ہم گھروں میں بیٹھ کر ہر طبقے عقیدے مسلک فرقے جماعت کا مولوی مسجد میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہے یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے برباد کر دے. پھر حیران بھی اب دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ یا اللہ ہمارا خدا بھی سچا، ہمارا نبی بھی سچا، ہمارا قرآن بھی سچا، ہمارا دین بھی سچا، پھر ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ اللہ فرماتا ہے واقعی سچی بات ہے، تمہارا خدا بھی سچا، تمہارا پیغمبر بھی سچا، تمہارا قرآن بھی سچا، تمہارا دین بھی سچا، لیکن ایک بات ہے تم وہ نہیں ہو جو بدر میں تھے. اندر بدلو اندر بدلو.
دل بدلو، ایمان مضبوط کرو۔ اسی لیے تو اقبال چیخ اٹھا، اس نے کہا فضائے بدر پیدا کر، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار اب بھی۔ اقبال کہتا ہے کہ بدر کی فضا پیدا کرنا تیرا کام ہے۔ جب تو اپنے آپ کو بدر کے اندر قربانیاں دینے والوں کے ایمان کی طرح تو اپنا ایمان کر لے گا، پھر اللہ رب العالمین بھی فرشتوں کو آسمانوں سے بھیج کر تیری مدد فرمائے گا۔ حضرات محترم رب نے فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ 8 چیزیں ایک پلڑے میں، 3 چیزیں دوسرے پلڑے میں۔ 8 چیزوں میں ماں باپ بھی ہے، اولاد بھی ہے، بھائی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہے، مال بھی ہے، تجارت بھی ہے، مکان بھی ہے۔ فرمایا ان سب چیزوں سے پیار قدرتی بات ہے، کرو، لیکن وہ پیار خدا سے نہیں بڑھنا چاہیے، اللہ کے رسول سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حضرات محترم جب بدر میں یہ فضا بنی تو کیا ہوا؟ آج بھی دنیا حیران ہے۔ 313 جو آئے تھے ان کو رب نے کامیابی عطا کر دی، اور جو بڑے ناچتے گاتے آئے تھے انہوں نے عورتیں بھی ساتھ لائے تھے، وہ مکے سے ناچنے والی، شراب پی کے گانے والی، جن کو آج اپنی زبان میں مجرا کہتے ہو، وہ مجرا کرنے والی عورتیں بھی لائے تھے۔ لیکن کیا ہوا؟ بدر سے بھاگے، جان بچا کے بھاگے، صحابہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں بعد میں حاضر ہوا، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک گلے دی سمجھ نہیں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جب ہم تلوار اٹھاتے تھے نا تو تلوار کافر کی گردن پر لگنے سے پہلے اس کی گردن اتر جاتی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ میرا بیلی جبریل ہے، اللہ نے حکم دیتے مارنا تیرا کام تے نہیں، لیکن میرے نبی دے غلام جدو تلوار چاہی نا تو گردن لاؤنا، پھر تیری ڈیوٹی میں پہ لاؤنا تاکہ گردن تو لاویں تے غازی میرے محبوب دا صحابی بن جائے۔ حضرات محترم اگر ہم اپنی مسجدوں میں، مدارس میں، گھروں میں بیٹھ کر اسرائیل کی بربادی کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے نہیں قبول ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باہر نکلنا پڑتا ہے، باہر میدان سجانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پیش کرنا پڑتا ہے، پہلے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آگ جو ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی، گھر بیٹھے ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تو اندازہ نہیں لایا میں جملہ کتنا بڑا بول چھڑیا۔ ابراہیم گھر بیٹھے رہتے تو یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کا حکم نہیں آنا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نکلے، باہر میدان میں آئے، نمرود آیا، اس نے کہا کہ اگر پوری خدا کی خدائی میں ایک خدا کا نام لینے والا صرف تو ہے، اگر تو بھی نام نہ لے ساری دنیا مجھے خدا کہتی ہے، میں تمہاری کرسی اپنے تخت کے ساتھ لگا دوں گا، وزارت دوں گا، امارت دوں گا، ساری دنیا کی دولت تیرے قدموں میں ڈھیر کروں گا، پوری دنیا میں جس گھر چاہو گے تمہاری شادی کروں گا، ہر نعمت دوں گا۔ ایک طرف دار رسان ہے کڑا یہ امتحان، کہتا اقبال نے کہا کہ ایک طرف جام و شبو، ایک طرف دار و رسان ہے کڑا یہ امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل، ایک طرف جام و شبو، ایک طرف دار و رسان ہے کڑا یہ امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چاہے جو بھی ہو جائے
میں نے اسے ایک کا نام لیا وہی نام لیتا رہوں گا۔ جبریل آ گیا، اس نے کہا کوئی ہے حاجت میرے سامنے بیان کرو، میں اللہ کی خدمت میں پیش کر دوں گا، وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا وہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے نام پہ اگر آگ ملتی ہے میں اس کا محب اور عاشق ہوں، مجھے قبول ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق پر بٹھا دیا گیا، حرکت دے دی گئی، نیچے آ گئے۔ پھر جبریل آیا کہ جناب انہوں نے دھکا مارنا صرف سیدھا اگی ہٹ، فرمایا قبول ہے۔ منجنیق حرکت میں آئی، حضرت ابراہیم کا سفر آگ کی طرف شروع ہوا۔ ادھر رب پھر بولا، سدرہ پہ حرکت ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا جبریل، ہاں رب جلیل فرمایا جلدی جا، میرے ابراہیم نے چھلانگ میرے عشق میں لگا دی ہے۔ ابراہیم کے آگ تک پہنچنے سے پہلے میں رب کا حکم لے گا، یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اسی چاہنے ہم آگ بھی ہوئے تو گھر بیٹھے ٹھنڈی ہو جاوے، نکلنا نہ پوے، یہ تے کام نہیں ہونا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کیوں بنے؟ حالانکہ ذبح نہیں ہوئے، دمبا ذبح ہوا۔ گھر بیٹھے رہتے تو ذبیح اللہ نہ بنتے۔ جب باپ نے حکم دیا بیٹا اللہ تمہاری قربانی مانگتا ہے، حاضر ہوئے، عرض کیا میں حاضر ہوں۔ چھری کے نیچے لیٹے، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے، دائیں ہاتھ میں چھری، بائیں ہاتھ میں باپ بیٹے کی گردن چلائی، چھری نے اثر نہیں کیا۔ باپ سمجھا 120 سال میری عمر ہے، بڑھاپا آ گیا، کمزوری کی وجہ سے زور نہیں لگ رہا۔ باپ نے دونوں گھٹنے نیچے رکھے، دبایا اپنے بیٹے کی گردن کو بائیں ہاتھ سے، دائیں ہاتھ سے چھری زور سے چلائی۔ جب زور سے چھری چلائی رب بول پڑا جبریل اب ابراہیم بیٹے کی قربانی میری محبت پر دیے بغیر واپس نہیں جائے گا، جا جلدی اسماعیل کو ہٹا، اسماعیل کی جگہ جنت سے دمبا لا کے اٹھا دے۔ جب دمبا ذبح ہو گیا اسماعیل بچ گیا، وہ اسماعیل بچ کے بھی ذبیح اللہ بن گیا۔ گھر بیٹھے رہتے تو ذبیح اللہ نہ بنتے۔ اے حکومت پاکستان، یہ ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ اسرائیل ایک ناجائز حکومت ہے، اس دنیا پر پاکستان قیامت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے الفاظ تھے، اور اس پر میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ حکومت نے ابھی تک کوئی بھی حکومت آئی انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ چہ جائے کہ کچھ برگر پیداوار لبرل لوگ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ قبول کر بھی لے، تسلیم کر بھی لے تو کیا ہوگا، وہ سوچ لے، وہ دیکھ لے کہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرات محترم پھر کیا ہوا؟ وہ جو لشکر اسلام 313 لے کر چلا تھا، بدر کے اندر اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی، پھر احد، پھر خندق، پھر خیبر، پھر حنین، پھر تبوک، اس میں کے درمیان فتح مکہ بھی ہوا۔ پھر بات پھیلتے پھیلتے کہاں تک گئی؟ یروشلم میں آخری باتیں کر رہا ہوں، اسلامی لشکر کا سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح، اس کا خط آیا امیر المومنین فاروق اعظم کی بارگاہ میں کہ جناب آپ کو مبارک ہو، لشکر اسلام نے فلسطین کو فتح کر لیا ہے، لیکن وہ بیت المقدس کی چابیاں نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے چابیاں سپاہیوں کو نہیں دینی، جو تمہارا حاکم وقت ہے، بادشاہ ہے، اس کو بلاؤ، چابیاں ہم اس کے حوالے کریں گے۔ جب خط پہنچا تو عمر فاروق نے فرمایا تیاری کرو۔ جناب کتنے گھوڑے، کتنی اونٹنیاں، کتنے اونٹ؟ فرمایا ایک اونٹ، ایک غلام۔
عمر فاروق ایک پنڈ دا چودھری بھی بھی دشمن ہوندے نے، ایک گاؤں کا نمبردار اس کے بھی شریک اور دشمن ہوتے ہیں. آپ تو 25 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. تو ایک غلام اور ایک اونٹ یہ تھوڑا ہے. فرمایا یہ بیت المال کا پیسہ عوام کا ہے، عمر کی ذاتی جگیر نہیں ہے. اللہ اللہ ساڑھے آج عوام آدھن یا اللہ عمر فاروق جیسا حاکم دو. اللہ دا متان دیوان یہ عوام ہو جی ہوئے تھے. پہلے آپ بھی تو بڑھو. میرے پیغمبر اکرم کا مشہور ارشاد حضور نے فرمایا جو حکمران ہوتے ہیں نا وہ عوام کے اعمال ہوتے ہیں. اعمالکم امالکم، کملی والے کا مشہور ارشاد اعمالکم امالکم، تمہارے عمل تمہارے حکمران ہیں. اگر آپ عمل کرو گے عمر فاروق کے زمانے جیسے مسلمانوں کے تو اللہ تعالیٰ کوئی حکمران بھی ایسے ہی عطا فرما دے گا. عرض کیا گیا جناب کچھ مہربانی کریں، کوئی 2 4 10 سپاہی ساتھ. فرمایا نہ، ایک غلام چاہیے، ایک اونٹ چاہیے. حضرات محترم پیدل اونٹ مدینے سے فلسطین کی طرف آئے تو 3 4 مہینے لگتے ہیں. باری باری کبھی غلام اونٹ پر بیٹھتا اور عمر فاروق نکیل پکڑ کے چلتے، کبھی عمر فاروق اونٹ پر بیٹھتے، غلام نکیل پکڑ کے چلتا. جب یروشلم قریب آ گیا تو غلام عرض کرتا ہے اے امیر المومنین یروشلم قریب ہے. اب وہ لوگ ان کے عیسائیوں کے پادری، یہودیوں کے مذہبی رہنما اور ان کے بڑے بڑے سردار وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہوں گے. یہ بات اچھی نہیں کہ آپ نے نکیل پکڑی ہو، میں اونٹ پر بیٹھا ہوں، میں اپنی باری آپ کو ہدیہ کرتا ہوں، آپ کو دیتا ہوں، خود دیتا ہوں، اپنی مرضی سے دیتا ہوں. اے عمر فاروق میری باری آپ لے لو، میں نکیل پکڑ کے چلتا ہوں، اوپر آپ بیٹھو. فرمایا نہ، یہ انصاف نہیں ہوتا. عمر زمین پہ عدل کرتا ہے اور عدل یہی ہے چاہے آگے کوئی بھی استقبال کرنے والا ہو، عمر عدل کا ترازو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا. چاہے یروشلم ہے چاہے کچھ ہے، لیکن میں نکیل پکڑوں گا، میرا غلام اوپر بیٹھے گا. جب انہوں نے دور سے دیکھا تو انہوں نے کہا لو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو وہ بولے عیسائی یہودی مذہبی رہنما، وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھے تھے عرب سردار ہے بڑا سونا ہوگا، یہ تو اتنا سونا کوئی نہیں، اس سے تو سونا اس کا نوکر ہے جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے. انہوں نے کہا بھلے ہو، وہ جو نکیل پکڑ کے چل رہا ہے وہی ہمارا سردار ہے، اور جو اونٹ پہ بیٹھا ہے وہ ہمارا اس کا غلام ہے. انہوں نے کہا دنیا جہان کا کوئی مذہب، کسی مذہب نے یہ منظر نہیں دکھایا کہ غلام سواری پہ ہو، سردار نکیل پکڑ کے چل رہا ہو. اگر اس کائنات میں کسی مذہب نے یہ منظر دکھایا وہ مذہب اس دنیا میں صرف اسلام کا مذہب ہے. ہمارے مذہب کے اصول اتنے چنگے ہیں، یہودی آج بھی دشمن ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. کاش ہم وہ اپنائے رکھتے. میرے محمد عربی کی تعلیمات سے دنیا کا کوئی مذہب انکار نہیں کرتا. نبی مانے یا نہ مانے وہ الگ بات ہے، جو اصول دیے ان سے دنیا کا کوئی انسان انکار نہیں کرتا. جب وہ قریب پہنچے تو ابو عبیدہ بن جراح دوڑتے ہوئے گئے. حضرت 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 ہاتھ جوڑے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اس سپاہ سالار تھے، وہ پوری فوج کے جیسے آپ کا وہ باجوہ تھا. اب جو کیا نام ہے ان کا، حافظ منیر صاحب جی، یہ ہیں چیف. تو ایسے وہ چیف تھے ابو عبیدہ بن جراح. وہ دوڑتے ہوئے قریب آئے، وہ کہتے ہیں حضرت یہ جو لوگ کھڑے ہیں استقبال کے لیے یہ بڑی مہذب قوم ہے، بڑی تہذیب یافتہ لوگ ہیں،
اور آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ اے عمر فاروق، یہ جو استقبال کرنے آئے ہیں یہ بڑے مہذب لوگ ہیں، اور آپ نے جو لباس پہنا ہے یہ اس پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، 14 پیوند لگے ہوئے ہیں، یہ لباس بدل لو۔ لباس آخری جملے ہیں میرے، 3-4 جملے بولوں گا، اور وہ کیا کہتے ہیں جناب، وہ بڑی مہذب قوم ہے، تہذیب یافتہ لوگ ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے، وہ آپ کا استقبال کرنے آئے، آپ کے لباس پہ 14 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا قریب آؤ۔ ابو عبیدہ بن جراح قریب آیا، عمر فاروق نے ان کے گلے میں باہیں ڈالی، رو پڑے اور پوچھتے ہیں ایمان سے بتاؤ عمر کی یہ عزت، عمر کی ذات، خاندان یا لباس کی وجہ سے ہے یا محمد عربی کی غلامی کی وجہ سے ہے؟ یہ ہے غلامی کا اثر۔ حضرت عمر فاروق کی خدمت میں مسجد اقصی کی چابیاں پیش کی گئی ہیں، یہودیوں کے پیو دادے نے خود دی۔ لو جی، عمر فاروق نے وہ چابی لی، مسجد اقصی کے دروازے کے ساتھ لگائی، دروازہ کھولا، لشکر اسلام اندر داخل ہوا تو نعرے لگاتا ہوا، نعرہ تکبیر بلند کرتا ہوا۔ حضرات محترم عمر فاروق کے زمانے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق مسجد اقصی پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور مسلمانوں نے اپنا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے سے واپس لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نماز فرض ہوئی تو 17 مہینے ہم مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور مسجد اقصی اس لیے بھی عام ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو معراج پہ جب بلایا تو مکے تو اتے اسمانہ دے دروازے بند کوئی نہ، مکیوں بھی اتنا لے جا سکتے ہیں لیکن مکیوں اتے نہیں ہے، مکیوں اقصی تو اتے۔ یا الہ العالمین، یہ کیا راز ہے؟ فرمایا عالم ارواح میں نبیوں کو اکٹھا کر کے پوچھا تھا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ابھی آدم نہیں بنے تھے، عالم ارواح میں سارے نبیوں کی روحوں کو بلا کے میں نے اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا تھا اور فرمایا تھا مجھ سے وعدہ کرو جب میرا محبوب آئے گا تو اس پر ایمان لاؤ گے، مدد کرو گے۔ اب وہ سارے نبی اپنی زندگی میں دعائیں کرتے گئے، یا اللہ وقت دینا عالم ارواح والا وعدہ پورا کر سکے۔ آج میں نے ان کو بلا کے مسجد اقصی میں بٹھا دیا ہے، محبوب ادھر جائیں گے، ان کو 2 رکعت نماز پڑھائیں گے تاکہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ پر عمل کر کے انبیاء عالم ارواح والا اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ حضور جب مسجد اقصی میں گئے، جا کساچ پہنچے، ساڑی قوم شہر شورہ سے خوش ہوندی، میں کہ تیری کوڑی تقریر سنا لئی ہم تھوڑی جی مٹھی۔ جا کساچ پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن بھی انتظار چسارے، تے آدم نے نبیاں نو فرمان کیتا، صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہر نبی اپنے زمانے کے اندر یہ دعائیں کرتا گیا، یا اللہ وقت دینا تیرے نبی پر ایمان لا سکو۔ اب ان کی دعائیں قبول کر لی، تو معراج پہ آ رہا ہے، یہ 1,24,000 مسجد اقصی میں آئیں گے، تو جماعت کرائے گا اور ان کا بھی امام بنے گا، دوسرے قبلے کا بھی امام بن جائے گا۔ اس لیے مصطفیٰ کریم بیت اللہ کے بھی امام ہے، مسجد اقصی کے بھی امام ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح وہ بندہ مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے،
وہ مسلمان جو حضور کے زمانے میں مسلمان تھے ان جیسا ایمان بنانے کی اور رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین وہ خلوص نیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے مسلمان جہاں جہاں بھی آباد ہے جو ان کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نست و نابود فرمائے۔